سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا کنزی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دائیں بائیں پیچھے جتنے بھی نمازی ہیں اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے پھر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا بیان رزق کی، روزی کی تنگی کو، منی پرابلم کو کیسے سولو کیا جائے، قرآن نے اس کے بارے میں ہمیں کیا راستہ بتایا ہے، حدیث پاک میں، اقوال بزرگاں میں اس کے بارے میں کیا راستہ بتایا گیا ہے، ہم کیسے اپنی تنگی کو دور کریں، روزی میں برکت ہو، ایسا کون سا عمل کریں کہ ہم کسی کے محتاج نہ بنیں، ہم ایسا کون سا کام کریں کہ ہمارے گھر میں روزی ہو، ہمارے جیب پاکٹ منی ہمیشہ لاجواب رہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر قرض ہے ہمارے اوپر تو یہ قرض کا بوجھ جو ہمالیہ پہاڑ کی طرح اونچا ہے، اس کو کیسے ڈاؤن کیا جائے اور یہ قرض سے کیسے مکتی کیا جائے، قرض سے ہم کیسے اپنے آپ کو سبکدوش کر سکیں، آج کا بیان اس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے کی اور آپ سب کو قبول کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آج کا موضوع پسند آ رہا ہے تو آپ کی آواز سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ ہاں آپ کو پسند آ رہا ہے۔ آج کا موضوع اللہ کی طرف سے جب یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا بولنا ہے کچھ سوچ کے نہیں آتے ہیں، بس یہاں پہ جو اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے وہی بولتے ہیں۔ تو اگر آپ کا آج کا موضوع آپ کو پسند ہے تو ذرا زور سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے آپ روزی کے بارے میں سمجھیں کہ روزی ہے کیا۔ ہر وہ چیز روزی ہے، ہر وہ چیز پروفٹ لائف ہے جس کو انسان اپنے اندر استعمال کرنے کے بعد دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، وہ روزی ہے۔ جیسے آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو ٹوپی کے لیے آپ محتاج تھے، ٹوپی آ گئی، آپ کو ٹوپی کی روزی مل گئی، آپ نے سر پہ سجا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس تنگی سے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ روزی، تن پہ کپڑا نہیں ہے،
روزی کی کمی ہے کہ تن پہ کپڑا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کپڑے کا انتظام فرما دیا، ہمارے جسم جو ہے ملبوسات کے اندر آ چکے، حجاب بدن ہو چکا، کپڑا آ چکے، سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دے دی۔ آپ صرف روزی پیسے کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ پیسہ صرف روزی نہیں ہے، منی پرابلم از نوٹ پرابلم۔ یہ پیسے کی جو تکلیف، یہ پیسے کی تکلیف نہیں ہے، روزی صرف اس کو آپ نہ کہیں۔ اچھی صحت کا ملنا بھی روزی ہے، بیماری سے بچ جانا بھی یہ روزی ہے۔ آج ہر جگہ بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، بچوں کے اندر بیماریاں گھر کرتی جا رہی ہے، ہاسپٹلائز ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی کے پاس بیماری ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، اور آپ کے پاس بیماری بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں، تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ بیماری تو نہیں ہے، یہ بھی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمایا، دوا کے خرچ سے بچایا، ڈاکٹر کے خرچ سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صحت بھری زندگی، یہ بھی روزی ہے۔ آپ گھر سے نکلے، بھائی ادھر آئیے، حاجی بابو بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے چائے پی کے جائیے۔ اب حاجی بابو بھائی رک گئے، چائے پی لیا۔ یہ ایک کپ چائے جو آپ پی رہے ہیں اور کوئی آپ کو پلا رہا ہے، یہ کوئی پلا نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے اور اللہ آپ کو پلا رہا ہے، یہ بھی ایک روزی ہے۔ یہ چائے، یہ بھی ایک روزی ہے۔ پانی، آپ پانی کی اشتہا رکھتے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس کی شدت ہے، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کو پانی سبیل حسین کا پانی مل جائے یا کسی مسجد کا پانی مل جائے یا کوئی بھلا مانس آپ کو پانی پلا دے، ایک گلاس پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی۔ اب یہاں سے سمجھ میں گیا اللہ تعالیٰ نے ایک روزی عطا فرمائی ایک گلاس کی شکل میں، یہ بھی روزی ہے۔ آپ اب تک کرائے کے مکان میں ہیں، آپ نے تنکا کر کے جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنا دیا کہ آپ اپنا مکان بھلے چھوٹا ہے لیکن اپنا تو ہے، چھوٹا ہے لیکن اپنا تو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مکان کا انتظام فرما دیا، اب کرائے کے مکان سے آپ سبکدوش ہو گئے، اب آپ کا پریوار کرائے کے مکان میں نہیں رہے گا، خود کے چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے سونا نصیب کر دیا ہے، خود کی دکان اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزی عطا فرمایا ہے، یہ بھی ایک روزی ہے، معلوم ہے۔ اسی طریقے سے روزی کے دائرے کو آپ بڑھاتے رہیں اور سمجھتے رہیں۔ میں نے ایک تھوڑا سا ایک لائٹ دیا ہے کہ روزی کیا چیز ہے۔ ہر وہ پریشانی جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں وہ دور ہو جائے، سمجھ جائے روزی مل گئی۔ اب خاص کر جو ہے ابھی اس دور میں لوگ روزی کے ذریعے کو منی پرابلم سمجھتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، پیسے کی تنگی ہی نہیں ہے، اس لیے روزی بند ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ادھر ادھر باپوؤں کے پاس جاتے ہیں، باپو کیا بات، لگتا ہے کسی نے روزی باندھ دی ہے۔ کس کے باپ کی طاقت ہے کہ روزی باندھ دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ دینے پر آئے تو کس کی طاقت ہے جو روک لے؟ زور سے بولو، تم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ جب تو نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ پاورفل ہے، لا حول ولا قوت، نہیں کوئی طاقت والا، نہیں کوئی پاور والا الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے سوا کوئی طاقت والا نہیں، کوئی پاور والا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پاور والا مانتے ہو، اللہ کے سوا کوئی طاقت والا مانتے ہو، تو پھر کوئی بات نہیں، تیری روزی بند ہو گئی ہے۔ کسی نے باندھ دی ہے، کسی نے مٹھ مار دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے سحر بھیج دیا ہے، کسی نے آسیب بھیج دیا ہے، اس لیے تیری دکان چلتی نہیں، اس لیے تمہاری روزی کی تنگی ہے۔ یہ اس وقت مانو جب تم اللہ کو پاورفل نہیں مانتے ہو تو، اور جب تم اللہ کو پاورفل مانتے ہو اور اللہ ایسا دیالو، زور سے بولو، اللہ ایسا دیالو کہ جب ہاتھ پاؤں نہیں چلتے تھے، جب کسی سے سوال ہم نہیں کر سکتے تھے، تو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے روزی عطا فرمایا ہے۔ ہمارا کوئی عمل نہیں دیکھا گیا، ہمارا کوئی عمل نہیں دیکھا گیا، جب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے روزی عطا فرمایا ہے تو ہم باہر آ گئے تو اللہ روزی کیسے بند کرے گا؟ ہاں ایک چیز ہے،
اس سے انکار نہیں۔ اب حوالے کے طور پر میں آپ کے سامنے دو داخلہ پیش کرتا ہوں۔ 29واں پارہ سورہ تبارک کے بعد سورہ قلم آتا ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیت، سورہ قلم 29واں پارہ آخری 2 آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کر ختم تک، یہ 2 آیت جو ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے، اور قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اعوذ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ 2 صورتیں اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ نظر لگتا ہے۔ 29واں پارہ سورہ القلم آخری 2 آیت، اس سے ہمارے پاس ایک دلیل ملتا ہے کہ نظر حق ہے، نظر لگتی ہے۔ نظر حق ہے، نظر لگتی ہے۔ نظر ہمارے گھر پہ بھی لگ سکتا ہے، ہمارے پریوار پہ بھی لگ سکتا ہے، ہمارے بال بچوں پہ بھی لگ سکتا ہے، ہماری دکان پہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے تو کہا ہے 3 چیزیں چھپا کے رکھو۔ تم تو بینر چھپواتے ہو نا، تم ایڈورٹائز کرتے ہو، اور شریعت نے کہا چھپا کے رکھو، اور تم سب کو ظاہر کرتے ہو۔ 3 چیزیں چھپا کے رکھو۔ ایک عورت کو چھپا کے رکھو، لیکن یا تو جس کے گھر میں شادی میں دعوت میں جا رہے ہیں تو اس کو بیوٹی پارلر میں بھیجتے ہیں، سب سج دھج کے آوے تاکہ دنیا دیکھے کہے کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ کہا گیا کہ عورت کو چھپا کے رکھو۔ کھانا چھپ کے کھاؤ، سب کے سامنے نہیں، کھانا چھپ کے کھاؤ۔ تیسری چیز، اللہ نے جو دولت دی ہے اس کو جینوں کی طرح ہضم کرو۔ آپ دیکھتے ہو کسی جین کے اوپر اچھا کپڑا نہیں ملے گا، دولت کے انبار ہے اس کے پاس، لیکن وہ ہضم کرنا جانتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے پاس 2% کیا آ گیا، ہواؤں میں اڑتا ہے، شیخیاں بگاڑتا ہے۔ پیسہ آ گیا، پڑوسی کو چیلنج کرتا ہے کہ کیڑے مکوڑی کی طرح مسل دوں گا۔ بیٹا یہ دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ شیخی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے عاجزی اختیار کر۔ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا رہتا ہے، پھل والے جھاڑ جو ہیں اس کی ٹہنیاں جھکی رہتی ہے، اور جس جھاڑ پہ پھل نہیں ہوتے وہ ہمیشہ اوپر اڑتا رہتا ہے۔ اگر پھلدار ہو، اللہ تعالیٰ نے پھل دیا ہے تو جھک کے رہو، جتنا جھکو گے اتنا ہی اللہ اٹھا دے گا، اور جتنا اکڑو گے وہیں سے اکھڑ جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہے جب ہوا مان آتا ہے، ہواؤں کے تھریڑے آتے ہیں، تو بڑے سے بڑے تناور درخت، طاقتور درخت، صبح میں دیکھا اکھڑ کر روڈ پہ گر گیا ہے، پتہ چلا راستہ بند ہے، یہاں سے آپ دانی لیمڑا نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ جمال پور میں جو بڑا پیپڑ کا جو جھاڑ ہے وہ روڈ پہ گر گیا ہے، راستہ بند ہو گیا ہے۔ ابھی وہ تو اتنا بڑا ہے یار، ارے جوا پورا کا راستہ بند ہے، پچبٹی سے جاؤ، واسرا سے مت جانا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ واسرا پہ جو بڑا جھاڑ تھا نا وہ اعظم معظم کے سامنے، وہ روڈ پہ گر گیا ہے، راستہ بند ہے۔ ابے یار وہ تو اتنا ہٹا کٹا درخت، بھاری بھرکم طاقت والا درخت، وہ کیسے گر گیا؟ کہا رات میں ہوا آئی تھی نا، کتنے کے پتڑ اڑ گئے، جھاڑ بھی گر گیا۔ کہا اسی جھاڑ کے جڑ میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے گھاس کے پودے، وہ کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے، لہلہا رہا ہے، ہواؤں کے لہر کے اندر وہ بھی مزہ لے رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے گھاس پھوس، اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا درخت وہ اکھڑ کر روڈ پہ گر گیا، جنتا کو پریشانی ہو رہی ہے، اور تو گھاس پھوس کمزور، اور تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ گھاس نے کہا مولانا تجھے معلوم نہیں، اس درخت کو اپنی طاقت پہ وشواس تھا کہ مجھ کو یہ ہوا کیا بگاڑ سکتی ہے، میری جڑیں زمین کے اندر پیوست ہے،
ہماری ٹہنیاں مضبوط ہے، میری ٹہنیاں آہن پروش کی طرح ہماری مضبوط ہے، اور وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کیا، اکھڑ کر روڈ پر آ گیا۔ اب میونسپل کارپوریشن والے آ کر اور اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیں گے، اور تم جو مجھے سلامت پا رہے ہو نا، میں سلامتی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں زمین کی ہواؤں کو لے رہا ہوں، میں فضاؤں کے دہلیز سے میں اپنے آپ کو معمر کر رہا ہوں، میں ہواؤں سے اپنے آپ کو فیضیاب کر رہا ہوں، بارش کی بوندوں سے اپنے کھیل رہے ہیں، ہواؤں کے تھپیڑے میں ہم ہواؤں کے تھپیڑے میں کھیل رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے معلوم ہے کہ کمزور ہے، لیکن ہم کمزور کو بچانے والا وہ پروردگار ہے، وہ پروردگار ہے۔ ہم نے اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کیا، پروردگار پہ بھروسہ کیا۔ اللہ نے بڑے درخت کو اس کی اگر کی وجہ سے اکھاڑ دیا اور ہم پہ رحم فرمایا۔ ہم کو کمزور ہے، اس طاقتور سے ہم نے اس طاقتور کی طرف توجہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ اکڑو گے اکھڑو گے۔ تو یہ جو تیسری چیز ہے، ایک عورت، ایک کھانا اور ایک اپنی دولت، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اب یہاں پہ کچھ نمازی بول سکتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ ایڈورٹائز کرتے رہتے ہو کہ میں محتاج نہیں ہوں، آپ مجھے محتاج نہ سمجھے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نمازیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی نمازی 10-5 میرے ہاتھ میں دے دے، اس کے ہم محتاج نہیں ہیں، لیکن اللہ کے محتاج ضرور ہیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے بے شک ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن شکرانے نعمت کے طور پر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم مخلوق کے محتاج نہیں، خالق کے محتاج ہیں، اور خالق میرا پورا میرے خرچ کو عطا فرما رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو محتاجگی یعنی کہتے نا کہ اتنا ہے پھر بھی مانگ رہا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ خاندانی فقیر ہے، مانگنے والی عادت جاتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو شکر ادا کرو۔ یہاں بات جو چل رہی ایڈورٹائز کی، آپ ایڈورٹائز مت کرو، دولت کو چھپا کے رکھو۔ کیوں؟ اب قرآن کریم کی سورہ قلم آخری 2 آیت، اس کے نزول کا سبب کیا ہے؟ کفار و مشرکین نے مکہ نے بہت بڑے نظر باز اس کو کہتے ہیں، یہ اتنا اچھا پنکھا ہے، بس اتنا کہا اور بالکل فیوز ہو گیا، اتنی خطرناک نظر۔ اور النظر حقٌ، نظر جو ہے یہ حق ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نظر باز کو لائے، کس لیے لائے؟ کہ یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہ نظر لگائے تاکہ ان کی نظر ہلاکت سے یہ ہلاک ہو جائے۔ معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں نازل فرمائی، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب یہ آپ کو نظر باز کے ذریعے سے نظر لگانا چاہتے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے دنیا کے لوگ آپ کو نظر لگا کے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اے محبوب آپ میری نگرانی اور تحفظ میں ہو، کسی کی طاقت نہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اور آخری 2 سورت، سورہ فلق، سورہ ناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا۔ اب یہ جادو کیسے کیا گیا اور جادو کہاں رکھا گیا، جادو کس طریقے سے رکھا گیا، اب اس کو سننے کے لیے آپ کو اگلے جمعے کو آنا پڑے گا، پھر میں بتاؤں گا کہ جادو کیا چیز ہے، نظر کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ آئیں گے نا اگلے جمعے کو انشاءاللہ، کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو جادو کے اوپر بھی گفتگو، اور روزی کیسے باندھی جاتی ہے، کیسے بنتی ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی، اور روزی کیسے کھولا جائے، کس طریقے سے کھولا جائے، کیسے کاروبار کو آگے بڑھا جائے، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔